جی دوستو، بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو وہ آج پاکستان کے سرکاری دورے پہ پہنچ رہے ہیں اور گزشتہ روز بیلاروس کے فارن منسٹر اور ان کے ساتھ ایک تجارتی وفد بھی موجود تھا، وہ پہنچا، اور ہمارے انٹیریئر منسٹر جو اس وقت پاکستان میں چھائے ہوئے ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے ہی ڈیلیگیشن کا جو ہے استقبال کیا ایئرپورٹ پہ۔ ایک طرف تو پاکستان میں احتجاج جاری ہے پی ٹی آئی کا، اور اس وقت اسلام آباد کی جو کیفیت ہے وہ بھی آپ سب جانتے ہی ہیں، ہر طرف کنٹینرز ہی کنٹینرز ہیں، سڑکیں بند ہیں، تعلیمی ادارے سب بند ہو چکے ہیں، اور نہ جانے یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اللہ ہی بھلا کرے بس اس ملک کا، کیونکہ اگر اس طرح ہی معاملات چلتے رہے، ہر 2 ماہ کے بعد اسی طرح ہی احتجاج ہوتے رہے اور اسلام آباد اور باقی شہر بھی بند ہوتے رہے، موٹر ویز بند ہوتی رہیں، انٹرنیٹ سروسز بند ہوتی رہیں، جو ڈیلی ویجر بیچارے لوگ ڈیلی ویجرز ہیں وہ ان کو کام نہ ملتا رہا، تو یہ کس طرح معاملات آگے چلیں گے؟ سمجھ میں نہیں آتا کس طرح اس گرداب سے نکلا جائے۔ بہرحال جو ہمارے اہل اقتدار ہیں ان کو ہی سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں تو اب کوئی شک نہیں رہا کہ حکومت جو بھی کہتی ہے، عوام پہ جو سپورٹرز ہیں عمران خان پہ، ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب عمران خان از دا موسٹ پاپولر پولیٹیشین ان پاکستان۔ کوئی اس کی ان کی پالیسی سے اتفاق کرے یا ان کی اوور آل جو ان کا پولیٹیکل ایک ورلڈ ویو ہے اس سے اتفاق کرے نہ کرے، بہرحال اب کی حقیقت ہے۔ اور یہ نہیں کہ احتجاج پہلے نہیں ہوتے رہے، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، تو یہ ایک سلسلہ ہے جو اب بس چل ہی رہا ہے، نہ جانے کب یہ ختم ہوگا، اور ملک کے لیے ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اچھا، بیلاروس کی جانب آتے ہیں۔ اب پہلے تو صدر لوکاشینکو جب پہنچیں گے تو ان کو ہر طرف کنٹینرز نظر آئیں گے، تو پہلے پوچھیں گے تو صحیح ہے کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ بیلاروس اور پاکستان کے تعلقات، یہ یاد رہے کہ بیلاروس سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتا تھا، اور یہ سلیوک جو 3 ریپبلکس تھیں، یوکرین، بیلاروس اور رشیا، ان میں سب سے یہ چھوٹا تھا پاپولیشن کے حوالے سے، ابھی بھی تقریباً 10 ملین کے قریب لوگ ہیں، اور بیلاروس کہتے ہیں وائٹ رشیا کو، بیلاروس وائٹ رشیا۔ تو بیلاروس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیگزینڈر جو لوکاشینکو ہیں وہ اس وقت رشیا کے اور صدر پیوٹن کے سب سے قریبی دوست ہیں یا ساتھی ہیں۔ ان سے زیادہ ٹرسٹ وردی میرا نہیں خیال کہ دنیا بھر میں کہیں اور پریزیڈنٹ پوٹن کو جو ہے اور شخص کوئی ملے گا۔ اور یہ لوکاشینکو صاحب 1994 سے بیلاروس کے صدر ہیں، تو آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے، اور وہ حکمرانی کر رہے ہیں بیلاروس کی۔ تو بیلاروس ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا ملک ہے۔ منسک اس کا کیپٹل ہے، بہت ہی خوبصورت شہر ہے، مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ پاکستان کے لیے اہمیت بیلاروس کی ہے کچھ حوالوں سے۔ ایک تو ہم پہلے ایک زمانہ تھا کہ تقریباً بیلاروس کی جو ایکسپورٹس تھیں پاکستان پہ، ہم ان سے ٹریکٹرز بہت لیتے رہے ہیں، اور ابھی ایک $70 ملین کے قریب تھی ایک زمانے میں، لیکن اب بیلاروس کی جو ایکسپورٹس ہیں ٹو پاکستان وہ اب کم ہو کے تقریباً $17 ملین رہ گئی ہیں۔ ہم بھی تقریباً $0.5 ملین کے قریب ہم بھی ان کو کچھ ایکسپورٹ کر لیتے ہیں، گارمنٹس وغیرہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیلاروس کے ساتھ ایک تو رشیا کا جو کنیکشن ہے وہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ صدر پیوٹن نے ابھی تک پاکستان کا دورہ نہیں کیا، اور ابھی اس مستقبل قریب میں پریزیڈنٹ پوٹن دوبارہ بھارت جا رہے ہیں، لیکن پاکستان سمہاؤ ابھی تک نہیں آئے۔ لیکن بیلاروس چونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ پوٹن جو ہے، لوکاشینکو جو ہے پریزیڈنٹ پوٹن کے رائٹ ہینڈ مین ہیں، تو ان کا آنا بھی ہمارے لیے ایک لحاظ سے جو میسیجنگ ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ بیلاروس سے تو مکمل طور پہ روس کو سپورٹ کیا ہے یوکرین کے حوالے سے، اور بلکہ وہاں پہ اپنی ٹیریٹری پرووائڈ کی ہے رشیا کو کہ وہ یوکرین کے خلاف جو ہے ایکشن لے،
اٹیک کرے وہاں سے. اور یہ بھی یاد رہے کہ بیلاروس ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، جس طرح افغانستان ہے اس طرح وہاں بھی کوئی سمندر یا کوسٹ وغیرہ نہیں ہے. اور اس کے جو ہمسایہ ممالک ہیں اس میں لیٹویا ہے، لیتھینیا، پولینڈ، رشیا اور یوکرین. تو بیلاروس اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ملک ہے، اور چونکہ رشیا کی اس کو ایکسٹینشن ہی سمجھا جاتا ہے، بہرحال ایک ساورن ملک کے طور پہ ہے. تو ہمارے لیے اس کا ایک تو یہ ہے کہ چلیے یوکرین ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو رشیا کے ساتھ بھی اچھے ہو جائیں گے اور بہتر ہو جائیں گے. پھر ان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، خاص طور پہ زراعت کے شعبے میں کافی کچھ ہے جو ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ٹریکٹرز وغیرہ تو ہم ان سے لیتے ہی ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو یہ پروڈیوس کرتے ہیں، ہیوی مشینری وغیرہ، وہ بھی ہم ان سے بات چیت ہو سکتی ہے کس طرح دو طرفہ تعلقات کو بڑھایا جائے. اور ہم بھی بہت کچھ دے سکتے ہیں گارمنٹس وغیرہ کے علاوہ، جو ٹیکسٹائلز میں ہیں اس میں ہم ان کی جو ہے ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں. تو ایک اچھا موقع ہے کہ اس تعلقات کو دیکھا جائے کہاں کہاں موقع ہیں، اور آئی ایم شیور ہماری حکومت نے اس پہ کام کیا ہوگا اور مزید مواقع تلاش کیے جائیں گے. یہ بھی یاد رہے کہ جہاں بیلاروس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی استحکام ہے، وہاں یوکرین میں ایسی بات نہیں ہوئی. یوکرین میں 2004 میں ایک اورنج ریولوشن آ گیا، 2005 میں، پھر اس کے بعد پھر وہاں پہ جو حکومتیں آتی رہیں کچھ تو پرو رشیا تھیں، لیکن اب جو زیلنسکی صاحب آئے ہیں انہوں تو تباہی مچا دی ہے، اور جو ہے اپنے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. ایک غلط نیریٹو میں پھنس گئے جو سیلف ڈیفیٹنگ تھا میرے خیال میں، اور سیلف ڈسٹرکٹ موڈ میں وہ آ گئے. تو اب جہاں یوکرین کا معاملہ ہے وہ ہم سب جانتے ہی ہیں، لیکن بیلاروس نے ذرا ہوشیاری سے کام لیا. ٹھیک ہے وہاں اتھارٹیرین رجیم ہے، اس طرح پولیٹیکل فریڈم یا لبرٹی نہیں ہے جو ہونی جو ڈیموکریسیز میں آپ کو نظر آتی ہے. لیکن جب سیاست ہی ایک ریاست کے کو نقصان پہنچانا شروع کر دے تو پھر کیا فائدہ. تو بیلاروس میں جو لوگ ہیں کم از کم سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، خوش ہیں، پیس ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یوکرین کو جو نیٹو کی گردان ہے اس سے باہر نکل آنا چاہیے، اور زیلنسکی صاحب کو اپنے ملک اور اپنے ملک کے لوگوں کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ ویسٹرن الائنس کی اور ان کے سسٹمز کی. تو ویلکم ٹو لیکوشینکو ٹو پاکستان. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس وقت ہمارے ملک میں بھی حالات بہتر ہوتے اور یہ جو وزٹ ہو رہا ہے یہ اچھے ماحول میں ہوتا. اللہ حافظ.